السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ایک سوال ہے جو بہت ہی زیادہ آ، اپنے موقع پر گردش کرتا ہے، اور کافی سارے ساتھی جو ہیں اس کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تقریباً ہر سال جو ہے یہ سوال گردش کرتا ہے، تو اسی طرح اس سال بھی جو ہے کافی یہ دوست احباب جو ہیں وہ بار بار اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ جو نیا سال ہے اس کے متعلق شریعت اسلامیہ جو ہے اس کے اندر اس کا کیا وجود ہے، یا شریعت اسلامیہ جو ہے اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے ایک عام مسلمان کے۔ جیسا کہ اس کے متعلق یہ بھی بات بڑے زور و شور سے نئے سال کے آغاز پر جو ہے آتش بازی کی جاتی ہے، جشن کا سماں ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو پھر اس کی مبارکباد بھی دی جاتی ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں یہ گزارش میں کرتا چلوں کہ ہم بحیثیت مسلمان جو ہیں، خصوصاً جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، یہ ان چیزوں کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں جن کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ تعلق نہیں، اور سابقہ قومیں جو ہیں یا یہودیوں اور عیسائی جو ہیں وہ ان چیزوں کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے نوجوان بھی ان چیزوں کو ان کے موقع پر خوشی منا کر، مبارکباد دے کر، یہ بھی ایک اپنے لیے کوئی اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو اصل میں ہم ایک اسلامی معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، ایک ایسے ملک کے اندر رہ رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ ہمارا کلمہ ہے، اس کلمے کے نام پر جو حاصل کیا گیا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں۔ تو اس کا ملک کو الگ ملک حاصل کرنے کا مین جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ تاکہ ہم ان لوگوں کے رسومات سے بچ سکیں جو غیر شرعی ہیں، جن چیزوں کی ہماری شریعت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شریعت لے کے آئے ہیں، اس شریعت کے اندر ان چیزوں کا وجود نہیں، تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ اس لیے ہم نے ایک علیحدہ ملک کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی تھی، اس کے لیے پھر قربانیاں دی، پھر اللہ رب العالمین نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ ہمیں ایک اسلامی ریاست عطا کی۔ تو مین مقصد یہ تھا کہ ہم اس کے اندر رہ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کر سکیں، اور صرف صحیح اسلام کو سمجھ سکیں، اور صحیح اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے اب ہمارے ایک مسلمان معاشرہ ہونے کے باوجود، ایک مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہماری جو حرکات و سکنات ہیں وہ یہود و نصارہ سے، ہندوازم سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں۔ ہمارے خوشی غمی کے موقع یا دیگر ایسی کئی چیزیں ہیں، یا ہمارے لباس کے متعلق ہوں، یا دیگر ہماری معیشت کے متعلق بھی شک ہوں، معاشرت کے متعلق ہوں، کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم دوسروں کے اغیار کے نقش قدم پر چل کر منا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ خوشی بھی ہمیں ہوتی ہے۔ تو انہی چیزوں میں سے ایک ہیپی نیو ایئر ہے، جس کے اوپر آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں میں کہ بہت زیادہ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر رات کو فائرنگ ہوئی، لائٹیں جو ہے وہ جلائی گئی، اور بیہودہ قسم کی محافل جو ہیں وہ قائم کی گئی، گلی محلوں کے اندر شور شرابے ہوئے، اور آتش بازی ہوئی، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا ایک جو ہے وہ سلسلہ ہے وہ چلا۔ تو سب سے پہلے خدمت میں گزارش یہ ہے کہ جو ہیپی نیو ایئر ہے، یہ جو تاریخ ہے، یہ جو مبارکباد دینا ہے، نیا سال ہے، یہ اس کا تعلق ہماری تعلیم سے نہیں ہے، ہماری شریعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق انگریز کی تعلیم سے ہے، انگریزی سسٹم سے ہے، ٹھیک ہے، انگریزی نظام سے ہے، اس کا تعلق جناب عیسائیوں کی تاریخ سے ہے، اس کا تعلق جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہے۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جشن کو منانا، یہ سوال بعد میں ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا ایک اسلامی سال ہے، جس کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ ہے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک جو آپ کی ہجرت تھی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کا شریعت اسلامیہ کے ساتھ تعلق ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس تاریخ کا تعلق ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام نے ہمیں
اس تاریخ کو منانے کا بھی حکم نہیں دیا، اس تاریخ کے دن بھی ہمیں اسلام نے مبارکباد دینے کا کہیں بھی ہمیں اسلام نے حکم نہیں دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کی زندگیوں سے کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملتی، نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر اور نہ آپ کی وفات کے بعد جو ہے، آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد عرصہ زمانہ تک جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا میں موجود رہے، تابعین تبع تابعین کا دور تھا۔ کہیں بھی یہ بات ہمیں نہیں ملتی کہ کسی نے ائمہ دین میں سے، محدثین میں سے اس بات کی جو ہے وہ لوگوں کو کوئی دلیل پیش کی ہو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا آپ کے صحابہ جو ہیں اس دن کے اندر یا یکم محرم الحرام جو کہ اسلامی سال کا جس سے آغاز ہوتا ہے، اس دن ہی کسی کو مبارکباد دینے کا حکم دیا ہو یا صحابہ دیا کرتے تھے، یا تابعین میں کوئی ایسا نظام تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہوئے ایک اسلامی مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہمارا جو اپنا سال ہے ہم اس کی مبارکباد نہیں دے سکتے، اس کے اوپر ہم جشن نہیں منا سکتے، پھر ہم غیروں کا جو ایک تہوار ہے، غیروں کا ایک طریقہ کار ہے، پھر ان کے اوپر ہمیں جا کر خوشیاں منانے کا تو یہ کوئی ایک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا سوال ہی نہیں آ سکتا کہ ہمیں کیسے کر سکتے ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس چیز کا ہمارے اسلام کا تعلق نہیں ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے یہی بات فرمائی تھی کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اس کا تصور انہی کے ساتھ کیا جائے گا، اس کا شمار انہی کے اندر ہوگا۔ تو میری آپ تمام بھائیوں سے یہی گزارش ہے، یہی آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے، جس کا حکم ہمیں جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، جس کا حکم ہمیں قرآن عظیم میں نہیں ملتا، اور جس کے کرنے میں کوئی ثواب نہیں، جس کے چھوڑنے میں کوئی عذاب نہیں، بلکہ اگر اس کو کرتے ہیں تو ہم عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے حدود اللہ کے اندر ہم ترمیم کرنے کے جو ہے وہ مستحق ٹھہرتے ہیں، جو کہ ایک انسان کے لیے انتہائی نازیبہ حرکت ہے کہ وہ کوئی دین کے اندر کسی ایسی چیز کو پروموٹ کرے جو شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے، جو کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ہر اس چیز کو بدعت کہا ہے جو اسلام کے اندر نئی نکالی جائے، نیا طریقہ ایجاد کیا جائے، نیا سسٹم ایجاد کیا جائے اور لوگوں کو پھر اس کے اوپر لگا دیا جائے، اور پھر جب آپ ہر سال اس چیز کے اہتمام کریں گے تو یہ چیز جو ہے ایک عید کی شکل اختیار کر جائے گی، جبکہ عیدیں اسلام کے اندر صرف 2 ہی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ رجحان لوگوں کا بڑھتا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ عید میلاد النبی اب پہلے نہیں تھی، اس کا وجود تھا، اب کرتے کرتے لوگوں کو مناتے مناتے اب وہ ایک مکمل طور پر وہ ایک معاشرے کے اندر ایک عام عیدوں کی طرح اس کی جو ہے پوری سچویشن بن گئی ہے۔ تو یہ بھی کرتے کرتے ایسی چیزیں ہیں، پھر وہ معاشرے کے اندر ایک وہ پائیدار ہو جاتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ بس جاتی ہیں، رچ جاتی ہیں، تو پھر لوگوں کا مڑنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے معاشرے کو بچائیں اس چیزوں سے، اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں، اپنے بچوں کو یہ بتلائیے کہ یہ چیزیں ہمارے اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، یہ چیزیں ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور اسلام ایک الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل دین ہے، اور اس کے اندر رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے آخری دن تک ایسی کوئی بات ہمیں نہیں بتلائی کہ ہم نے نئے سال کے اوپر مبارکباد کس طرح دینی ہے، جشن کس طرح منانا ہے، خوشی کا اظہار کس طرح کرنا ہے۔ تو ہمارا اسلام جو ہے ان چیزوں کے بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین حنیف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین حنیف کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، جب تک تم 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ بھی نہیں کر سکتی، تمہارے اوپر سپر پاور بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اللہ
کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں اگر تم ان کو چھوڑو گے، اغیار کی نکالی کرو گے، غیر مسلموں کی نکالی کرو گے، پھر دنیا کے اندر تمہیں ذلت اور رسوائی سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دنیا کے کونے کونے کے اندر ظلم کا شکار ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں، مسلمانوں کو روندا جا رہا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تعلیم کو چھوڑ کر اغیار کی تعلیم کو، اغیار کے رسم و رواج کو، ان کے قانون کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنی میں شریعت اسلامیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِلسَّائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔